الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم إلى آخره. صدق الله العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اما بعد، گزشتہ مجلس میں سود کے تعلق سے مزید کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی تھی اور سود کی تمام قسموں کی طرف رہنمائی کی گئی تھی کہ سودی معاملے کو کس طرح پہچانا جائے اور سودی معاملے کی کیا کیا خوبیاں اور کیا کیا کوالٹیز ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم یہ معلوم کریں کہ یہ سودی معاملہ ہے اور اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں. چنانچہ سودی معاملے کو حرام کر دیا گیا. یعنی دو طرح کے معاملے میں نے بیان کیے تھے کہ ایک تو قرض دے کر بدلے میں مدت کے زیادہ لینا. تو اب قرض کے بدلے میں جو سود لیا جائے یا زیادہ رقم دی جائے اس کو سود کہا جائے گا، جس کی حرمت آیت میں بیان کی گئی تھی. تو قرض دینا اور قرض کا معاملہ کرنا، اسی کے تعلق سے ایک اور رہنمائی آگے بیان کی جا رہی ہے کہ اگر قرض دیا جائے تو پیچھے بیان کیا گیا کہ نہ زیادہ لو نہ کم لو، نہ ظلم کرو نہ ظلم سہو، اور اگر معاف کر دو تو تمام چیزیں پیچھے بیان کی گئی. اب آگے بیان کر دے کہ اگر کوئی قرض کا معاملہ کرو تو اس کے اصول اور آداب کیا ہے. اس سلسلے میں ایک طویل آیت یہاں پر مذکور ہے. چنانچہ یہ 282 نمبر آیت جو ہے یہ قرآن شریف کی سب سے لمبی آیت ہے، اطول آیل قرآن. اور بندوں کے دنیاوی امور کو کس طرح سے بہتر بنایا جائے اور ان میں جو خرابیاں ہیں اس کو کس طرح دور کیا جائے، وہ ساری چیزیں اس آیت میں بیان کی گئی ہے. علت بیان کرتے وَذَلِكَ لِأَنَّ الدُّنْيَا مَزْرَعَةُ الْآخِرَةِ، کیونکہ دنیا یہی آخرت کی کھیتی ہے. دنیا کا درست ہونا اور دنیاوی معاملوں کا حق بجانب ہونا یہی آخرت میں بندے کو کیا کرے گی؟ نیکیوں سے اور اچھے بدلے سے کیا کرے گی؟ نوازے گی. لا یتم اصلاح الآخرہ الا باصلاح الدنیا. چنانچہ آخرت کا معاملہ ہرگز درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ دنیاوی معاملہ درست نہ ہو جائے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے ورع و زہد یعنی تقوی، پرہیزگاری، اس تعلق سے کوئی کتاب نہیں لکھی. تو امام محمد رحمہ اللہ نے ایک مختصر سا جواب دیا، صنفت کتابا فی البیع، میں نے تجارت، بزنس کے ریلیٹڈ ایک کتاب لکھی ہے. یہ جواب دے کر وہ خاموش ہو گئے. گویا کہ انہوں نے یہ بات ظاہر کر دی کہ میں نے معاملات کے تعلق سے اسلام کی جو رہنمائی ہے اس کو ایک کتاب میں محفوظ کر دیا ہے. اب جو معاملات میں اسلام کی تعلیمات کو اپنائے گا اور اس کی پابندی کرے گا، اس سے بڑا زاہد اور اس سے بڑا پرہیزگار کوئی نہیں ہو سکتا. تو گویا کہ دنیاوی معاملوں میں بھی اسلام کی تعلیمات کی پیروی کرنا یہ آدمی کے متقی ہونے کے لیے شرط ہے. اگر آپ کا دین صرف نماز اور مسجد تک کا ہے
اور مسجد سے نکلتے ہی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ آزاد ہیں اور اسلام کی تعلیمات کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، تو ایسے لوگ ہرگز اللہ کی نگاہ میں فرما بردار اور متقی نہیں ہیں، جب تک کہ اپنی زندگی کے تمام گوشوں میں اس تعلیمات کے پابند نہ ہو جائے۔ صرف آپ غور کیجئے کتنی باریکی سے اور کیسے کیسے پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے اس آیتوں میں۔ اور یہ بات بھی حیران کن ہے کہ قرآن کی سب سے طویل ترین آیت یہ نماز کے تعلق سے نہیں ہے، زکوٰۃ کے تعلق سے نہیں ہے، بلکہ ادھار کے معاملے میں جو رہنمائی دی گئی ہے اس کو بیان کرنے کے تعلق سے سب سے لمبی آیت۔ تو آیت آپ کے سامنے رہی، اس کا ترجمہ سن لے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جب ادھار کا معاملہ کرو تم آپس میں، الی اجل مسمی، کسی مدت معین تک، کسی اسپیسیفک ٹائم پیریڈ تک، فاکتبوا، تو اسے لکھ لیا کرو۔ یعنی جب آپس میں ادھار کا معاملہ کرو، یعنی یا تو سامان دے کر جو قیمت ہے وہ ادھار میں کی جائے، یا اسی طرح قیمت ادا کر کے سامان ادھار میں کیا جائے، جس کو بیع سلم کہتے ہیں۔ تو دونوں صورتیں یہاں پہ مراد ہے۔ اذا تداینتم بدین، کہ آپ نے ابھی سامان لے لیا اور قیمت آپ کہاں رکھ رہے ہو؟ ادھار میں رکھ رہے ہو، تو وہ بھی دین کا معاملہ کہا جائے گا اس کو۔ یہ دو لفظ آتے ہیں، دین اور قرض، تو یہاں پہ دین مراد ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر قرض مراد نہیں لیتے۔ قرض کا مطلب ہوتا ہے قرض حسنہ، بغیر کسی بدلے کے محض احسان کرنے کے لیے کیا دے دینا، ضرورت کے وقت کسی کو پیسے دے دینا، اس کو کہتے ہیں قرض کا معاملہ کرنا۔ قرض کا معاملہ اگر کوئی کرتا ہے تو مدت متعین کرنا اس پر لازمی نہیں ہے، اور اس کو اختیار ہے کہ مدت یا جو بھی مدت آپس میں بیان کی گئی ہو اس سے پہلے بھی وہ مطالبہ کر سکتا ہے۔ یہاں پر عوض لے کر جو دین کا معاملہ ہوتا ہے اسے دین کہتے ہیں۔ تو ایک صورت میں نے بیان کی کہ قیمت جو ہے، پرائز ہے، اس کو آپ ادھار رکھ لو۔ دوسری صورت ہے کہ آپ نے پیسے ابھی دے دیے اور جو چیز ہے اس کو ادھار رکھ لیا، جیسے آرڈر کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بیع سلم۔ اب یہ جو دو طرح کے معاملات ہیں، اس کے شرائط ہے جائز ہونے کے، اور اس کی کچھ کنڈیشنز ہے اسلام کے مطابق ان کے درست ہونے کے لیے۔ جیسے بیع سلم اگر آپ کرو گے، آرڈر کرو گے، تو ایسی چیز ہی کا جائز بیع سلم کرنا جائز ہے جو چیز مارکیٹ میں اویلیبل ہے اور وہ چیز کے ہم مثل مارکیٹ میں دوسری چیز ملتی ہے، وہ یعنی اس کو منضبط کیا جا سکتا، اسپیسیفک کیا جا سکتا۔ جانور کی بیع سلم کرنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ آپ جو جانور کے لیے پیسے دے رہے ہو کہ ایسا ایسا جانور چاہیے، جانور میں بہت زیادہ کیا ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے۔ کسی جانور میں کوئی خوبی زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اور کوئی جانور صحیح سالم ہونے کے باوجود کسی کمی کا کیا ہوتا ہے، شکار ہوتا ہے۔ ایسی چیز جس کو آپ اسپیسیفائی نہیں کر سکتے اس میں بیع سلم کرنا جائز، جس کو اسپیسیفائی کیا جا سکے اور جو مارکیٹ میں پریزنٹ ہو، اس طرح کے دوسرے شرائط ہیں۔ بہرحال جو بھی معاملہ کیا جائے دین کا، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے فاکتبوا، تو جو ادھار کا معاملہ تم نے کیا ہے اسے لکھ لو، ریٹن میں لکھ لو ایک بار۔ یہ جو امر ہے یہاں پر وہ وجوبی ہے یا ندوبی ہے؟ وجوبی کا مطلب ہے کہ لکھنا ضروری ہے، واجب ہے، یا بطور فائدے کے یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ تمہارا فائدہ ہے اس کو لکھ لو؟ تو مفسرین فرماتے یہاں پر امر ندبی ہے، یعنی فائدے کے لیے لکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ معاملات میں خرابی اکثر پیش آتی ہے، اور ان میں بھی ان معاملات میں خرابی زیادہ پیش آتی ہے جو قرض پر مشتمل ہو، یعنی ادھار پر مشتمل ہو۔ تو اس میں لکھ لینا یہ حق تلف کرنے سے کیا کر دے گا، آدمی کو محفوظ کر دے گا۔ اس لیے ایک رہنمائی کی گئی کہ فاکتبوا، اس کو لکھ لو، تاکہ جس کا ادھار لیا گیا ہے اس کو بھی اطمینان حاصل ہو، اور جس نے لیا ہے اس کو بھی
ذہن میں یہ بات حاضر رہے کہ اس نے کتنی قیمت اس کو دینی ہے. تو فَاكْتُبُوا، اسے لکھ لو. اب یہ جو حکم ہے لکھنے کا وہ ابھی کے زمانے کا نہیں ہے، بلکہ 1400 سال پرانے جو ایام تھے اس وقت یہ حکم دیا جا رہا ہے، جس وقت اکثر آبادی کیا ہوتی تھی؟ ان پڑھ ہوتے تھے. لکھنے پڑھنے والے بہت زیادہ محدود افراد ہوتے تھے. پوری بستی میں کوئی ایک پڑھا لکھا ہوتا تھا جس کو کیا ہے قلم چلانا آتا ہے. ایسا دور تھا وہ. تو اس وقت فرما رہے فَاكْتُبُوا، اس کو لکھ لو. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ. تو عام طور کی بات تھی کہ خریدنے والے بیچنے والے دونوں کو جو ہے لکھنا نہیں آتا، تو کاتب ہوتا تھا ایک لکھنے والا، اس کو ہائر کرتے تھے کاتب کو. تو کاتب کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ، اور تمہارے درمیان لکھے کاتب، کاتبٌ بالعدل، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ. ایسا نہ ہو کہ کاتب بائیں کے فائدے کی غرض سے کچھ زیادتی لکھ دے، کمی لکھ دے، یا مشتری کے فائدے کے تحت کچھ ٹال مٹول کر دیں. اس لیے حکم دیا ہے کہ کاتب کیسا ہونا چاہیے؟ وہ غیر جانبدار ہونا چاہیے. تو کاتب جو ہے معاملے کو لکھے عدل کے ساتھ. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ، اور لکھنے والا انکار نہ کرے لکھنے سے. كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، جیسا کہ اللہ نے اسے تعلیم دی. فَلْيَكْتُبْ، لہٰذا وہ لکھے. یعنی اس طرح کا جو ماحول ہوتا تھا اس زمانے میں، تو لکھنے والا ایک ہوتا تھا اور کئی معاملات میں اس کو کیا کیا جاتا تھا؟ شامل کیا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر لوگ تمہارے پاس آئے کہ ہمارے معاملے کو کیا کر دو، سپرد قلم کر دو، اس کو ایک کاغذ میں اتار دو، تو لکھنے والے کو چاہیے کہ وہ انکار نہ کرے. کما علمہ اللہ، جیسا کہ اللہ نے اسے تعلیم دی. اس کو اس چیز کی، اس ہنر کا ماہر بنانے والی ذات اور اس کو اس کی توفیق دینے والا کون ہے؟ وہ خدا ہے. تو جس طرح خدا نے تم کو اس تعلیم سے روکا نہیں، اس تعلیم سے محروم نہیں کیا، تو تمہیں بھی چاہیے کہ اس کے فائدے پہنچانے سے دوسروں کو محروم نہ کرو. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، فائدہ پہنچاؤ جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ حسن سلوک کیا. تو کاتب کو چاہیے کہ انکار نہ کرے. عام طور پر ہوتا ہے کہ کبھی کوئی فن کسی کے پاس آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ والوں میں وہ خوبی نہیں ہوتی ہے، تو پھر کیا ہونے لگتا ہے؟ وہاں سے نخرے وغیرہ جو ہے ساری چیزیں دکھانے لگتا ہے. تو آدمی کے پاس اگر کوئی فن ہے اور کسی کو ضرورت پڑ رہی ہے، تو پھر اسے احسان کرنا چاہیے یہ سوچ کر کہ اللہ نے مجھے یہ فن دے کر مجھ پر کیا کیا؟ احسان دیا، تو میں بھی دوسروں پر کیا کروں؟ احسان کروں. فَلْيَكْتُبْ، تو اسے چاہیے کہ لکھ لے. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا. کتنی چھوٹی چھوٹی چیز کو بیان کیا جا رہا ہے. آپ صرف ملاحظہ فرمائیں. عام طور پہ قرآن کا جو مزاج ہے وہ مختصراً بات کرنے کا ہے، اشاروں میں بات کرنے کا. یہاں تک کہ جو نماز جیسی اہم ترین عبادت ہے جس کو ستون قرار دیا، اس کی بھی تفصیلات سے قرآن خالی ہے. اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ. لیکن اس ادھار والے معاملے میں چھوٹی چھوٹی چیز کو کس طرح بیان کر رہے؟ فرما رہے کہ وَلْيُمْلِلْ، اور لکھائے، الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، جس پر حق ہے وہ، یعنی جس کے ذمہ حق ہے، جس نے قرض لیا ہے، وہ کاتب کو املا کروائے، لکھوائے. یملل کہتے ہیں املا کروانے کو. اسی طرح املال، کسی کو کوئی چیز کہہ کر لکھوانا. تو کاتب کو جو لکھوائے گا وہ کون شخص لکھوائے گا؟ جس کے ذمہ دین ہے. اس کی حکمت کیا ہے؟ جب اس کے ذمہ دین ہے وہ کاتب کو لکھوا رہا ہے، تو لکھوانے کے ذریعے سے، بولنے کے ذریعے سے گویا کہ اقرار بھی ہو جائے گا. اس کا کیا ہو جائے گا؟ اور اقرار کرنے کے بعد کیا ہو جائے گا؟ وہ حق اس کا اور زیادہ محفوظ ہو جائے گا سامنے والے میں. تو کون شخص لکھائے گا؟ علیہ الحق، جس پر حق ہے. یعنی اگر مبی مشتری نے قیمت ادھار رکھی ہے تو مشتری لکھوائے گا، اور اسی طرح مشتری نے پیسے دے دیے خریدنے والے نے، بیچنے والے کا سامان کیا ہے؟ ادھار ہے، تو پھر بائے جو بیچنے والا ہے وہ لکھوائے گا. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اپنے پروردگار سے ڈرے. یعنی املا کروانے میں اپنی طرف سامنے والے کا حق نہ کھینچے، جو ہے جیسا ہے ویسا معاملہ لکھے. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس میں سے کوئی چیز کی کمی نہ کرے.
पूरी तरह मामले को लिखवा ले। फ़इन कान लदी अलैहिल हक़, बस अगर वो शख्स जिस पर हक है सफ़ीहन अकल का कोता हो, औ दईफ़न या कमज़ोर हो, औ ला यस्ततीउ अन युमिल्ल या इसकी ताकत ना रखता हो कि लिखवाए, हुआ फलयुमलिल वलियुहु बिल अदल, तो चाहिए कि उसका कोई कारकुनान लिखे ठीक ठीक। तो ये सूरत भी बयान कर दी कि हो सकता है कि लिखवाने ना आता हो, तो उस सूरत में क्या करेंगे। तो फरमा रहे कि अगर ज़ईफ़ हो यानी अकल कोता हो, अकल कोता हो का मतलब है मजनू हो, पागल हो, उसके साथ अगर कोई मामला किया जा रहा है तो अब वो लिखवाएगा तो हो सकता है कि जुल्म करे या ज़्यादती करे, तो अब उसका वली लिखवाएगा। वली कौन है, बाप और दादा, या बाप का वसी या दादा का वसी, इस तरतीब से चलता है वो। तो उसका जो वली है वो लिखवाएगा। और दईफ़न या कमज़ोर है, कमज़ोर से मुराद छोटा बच्चा है, तो इस तरह से अगर उसका मामला, या ऐसा बूढ़ा शख्स है जो अभी क्या हो गया एकदम माजूर हो गया है, लिखवा भी नहीं सकता है, इस पर भी कुदरत नहीं रखता है, तो अब इनका कौन लिखवाएगा, वकील लिखवाएगा, ये जिसको वकील बना दे। या फरमाया तीसरी सूरत को भी इंक्लूड कर लिया, या उसमें लिखवाने की सलाहियत ना हो यानी गूंगा हो, अब गूंगा है वो लिखवा नहीं सकता, या इसी तरह से ऐसी जगह आ गया हो जिनकी ज़बान से वो वाकिफ़ ना हो। चाइना का आदमी है कोई, अब इंडिया में आ गया, अब यहाँ पे मामला कर रहे हैं, तो अब वो कैसे लिखवाएगा, तो फिर उसका जो मुतरज्जिम है, ट्रांसलेटर है, वो लिखवाए, तो वली में सारी चीज़ें दाखिल हो जाए। अलबत्ता वली भी कैसा लिखाएगा, बिल अदल, अदल के साथ लिखेगा। वस्तशहीदू शहीदैनि मिन रिजालिकुम, और अपने मर्दों में से 2 को गवाह कर लिया करो। गवाह भी बनाओ, सिर्फ लिखने पर क्या करो, इक्तिफा। चुनांचे शरीयत इस्लाम में अगर कोई एग्रीमेंट लिखा जाता है तो इसके क्या फ़ायदे हैं, वो मैंने जो बयान किए कि दिली इत्मीनान हासिल हो जाए, हक महफूज हो जाए। अलबत्ता अगर ये मामला कोर्ट में जाएगा, शरीयत के रूह में जाएगा, इस्लामिक कोर्ट में जाएगा, तो ये लिखे हुए दस्तावेज का एतबार नहीं किया जाएगा, बल्कि गवाहों का एतबार किया जाएगा। तो गवाह जो होंगे वो हुज्जत बन सकते हैं, लिखे हुए दस्तावेज हुज्जत, तो इसलिए उसको यहाँ पे बयान किया कि लिख भी लो ताकि तुम्हारा हक महफूज हो जाए, और उस पर 2 लोगों को गवाह बना लो ताकि मुद्दत के गुजरने से गवाह लोग क्या हो जाए, अपनी गवाही से हट यानी कमी ज़्यादती में मुब्तला ना हो जाए, जिस चीज़ की उन्होंने गवाही दी है वो क्या हो जाए, महफूज हो जाए। तो वस्तशहीदू शहीदैनि मिन रिजालिकुम, 2 लोगों को गवाह बना लो। तो गवाह जो हो गए वो क्या हो गए, एज अ एविडेंस क्या हो सकते हैं, एप्लीकेबल हो सकते हैं और कंसिडर किया जा सकता है। और आजकल भी गवाहों का क्या किया जाता है, एतबार किया जाता है। तो वस्तशहीदू, 2 लोगों को गवाह बना लो। अब ये गवाह कौन हो गए, मिन रिजालिकुम, तुम्हारे मर्दों में से, यानी 2 होने चाहिए मर्दों में से, यानी बालिग होने चाहिए, इसी तरह आज़ाद होना चाहिए, इसी तरह मुसलमान होना चाहिए। ये शराइत है गवाही देने के आम हालतों में। और काफिर का काफिर के साथ मामला हो तो वो आपस में गवाह बन सकते हैं, ठीक है। फ़इलम यकुना, लेकिन काफिर शख्स मुसलमान के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते हैं शरीयत इस्लाम में। फ़इलम यकुना रजुलैनि, बस अगर 2 मर्द अवेलेबल ना हो, मुयस्सर ना हो, फ़रजुलुन, तो 1 आदमी, वम्रअतान, और 2 औरतें गवाही दे दें, 2 औरतों को गवाह बना लिया जाए। मिम्मन तरदौन मिनश शुहदा, उन गवाहों में से जिन्हें तुम पसंद करते हो, मिम्मन तरदौन मिनश शुहदा, यानी गवाह वो होने चाहिए जो सोसाइटी में क्या हो, जिनकी अदालत और जिनकी दियानत क्या हो, पहचानी गई हो, कोई बड़ा फिस्क उनसे सादिर ना किया गया हो, यानी दीनी एतबार से गुनहगार में मशहूर ना हुए हो, कोई कबीरा गुनाह में मशहूर ना हुए हो, यानी आदिल होना चाहिए। तो आदिल गवाह होना चाहिए। तो 1 मर्द या 2 औरतें। औरतों की गवाही का जो तस्वुर है वो यहूद में बिल्कुलिया ख़त्म था, यानी यहूद, मज़हब यहूद में औरतों का गवाह बनना जायज़ ही नहीं है। इस्लाम ने उसकी गुंजाइश दी, अलबत्ता औरत की खिलकत को देखते हुए और उनके मिजाज को देखते हुए औरतों की तादाद बढ़ा दी।
کہ جہاں پر ایک آدمی کی گواہی کافی ہے تو ایک آدمی کے مقابلے میں کتنی عورتوں کی گواہی لگے گی؟ تو ان کی جو ناقص العقل اور ناقص جو نقص ہے ان کے اندر تھوڑا بہت، اس کے پیش نظر ان کی تعداد کو کیا کر دیا؟ بڑھا دیا۔ اب یہاں پہ کوئی اشکال کرے کہ عورتوں کو 2 کیوں رکھا گیا، ان کی ایک گواہی کو کیوں نہیں رکھا گیا؟ تو یہ اشکال اسی طرح ہوگا گویا کہ قدرت پر اشکال کرنا کہ آدمی پہ حمل کی صلاحیت کیوں نہیں، اس میں بھی تو طاقت ہے کہ حمل کو کیا کر سکے، برداشت کر سکے۔ تو گویا کہ یہ قدرت پر سوال ہوگا۔ قدرت نے ہر ایک کو ایک کیا دیا ہے، رول دیا ہے، اور اس رول کو ادا کرنے کے لیے اس کے اندر کیا دیا ہے، صلاحیتیں دی ہیں۔ تو اس کا اعتبار کرتے ہوئے بنانے والے نے کیا دیا ہے، اس کے ذمہ کام دیا ہے۔ تو یہاں پر 2 عورتوں کی گواہی کیا ہوگی، معتبر ہوگی ایک مرد کے ساتھ۔ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، کہ ہو سکتا ہے کہ ایک اگر بھول جائے تو دوسری اس بھولی ہوئی کو کیا دلا دے، یاد دلا دے۔ اگر کوئی مسٹیک کر جائے دوسری عورت تو پہلی عورت دوسری جو عورت ہے اس کو کیا کر دے، کریکٹ کرا دے۔ تو 2 عورتوں کو احتیاطاً رکھا گیا ہے تاکہ حق تلفی نہ ہو۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور گواہ جب بلائے جائے تو انکار نہ کرے۔ جب معاملہ جو ہے کورٹ میں پیش ہو جائے یا اسی طرح قاضی کے پاس پیش ہو جائے اور گواہی کی ضرورت پڑے تو اب کیا کرے، انکار نہ کرے گواہ کہ ہم نہیں جائیں گے، یا اس طرح گواہی دینے سے پیچھے نہ ہٹے، بلکہ گواہی دینا اپنا مذہبی فریضہ سمجھے اور گواہی دینے کے لیے جائے۔ اور اس کو بہت زیادہ تاکید سے اسلام نے بیان کیا ہے۔ اسی طرح نیک مومن کی، متقیوں کی صفت بیان کی، وَلَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، کہ ایسے لوگ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ تو گواہی دینا ایک بہت بڑا فریضہ قرار دیا اسلام میں، جس کو یہاں پر تاکید سے بیان کیا گیا کہ گواہی دینے جب بلایا جائے تو انکار نہ کریں۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ، گواہوں کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ بھئی جب بلایا جائے تو انکار نہ کریں، انہیں چاہیے کہ جائے۔ تو یہ بھی استحبابی حکم ہے۔ بعض صورتحال میں گواہی دینا فرض کفایہ ہے۔ کیا ہے؟ اگر کسی معاملے میں گواہ موجود ہے اور گواہی کی ضرورت پڑ رہی ہے تو ان پوری جو ہے قبیلے پر اور بستی پر فرض کفایہ ہے کہ گواہی دی جائے۔ اگر کوئی بھی نہیں دے گے تو سب گنہگار ہو جائے۔ بعض صورتوں میں فرض عین ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے، ابھی میں بیان کروں گا۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ، اب کاتب کو کہہ رہے، اور اس معاملات کو خواہ وہ چھوٹے ہو یا بڑے ہو، اس کی میعاد تک لکھنے میں کاہلی نہ ہو، یعنی سستی مت کرو۔ یہ کاتب کو بتا رہے کیا کیا لکھنے میں، کہ چھوٹا معاملہ ہو بڑا معاملہ ہو اس کو بھی لکھا جائے، اور اس کی مدت کو بھی لکھا جائے کہ کتنی چیز ادھار میں وہ لکھی جائے اور کب تک وہ ادھار ادا کیا جائے گا، وہ دونوں لکھا جائے، اور اس لکھنے میں سستی نہ کرے، خواہ بڑا معاملہ ہو یا چھوٹا معاملہ ہو۔ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ، یہ کتابت اللہ کے نزدیک زیادہ قرین عدل ہے، وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور شہادت کو درست رکھنے والی ہے۔ یہ لکھنا کیوں ہے اس کا فائدہ میں بیان کر چکا، تاکہ عدل کیا ہو سکے، زیادہ قائم ہو سکے۔ ایک چیز محفوظ ہو جاتی ہے تو اس میں کیا ہے، پھر کمی زیادتی کا امکان نہیں ہوتا ہے، اور گواہ لوگ بھی کیا ہے اس میں رجوع کر کر اپنی گواہی کو کیا کر سکتے ہیں، کما حقہ یاد کر سکتے ہیں اور درست کر سکتے ہیں۔ گواہی کو زیادہ قائم کرنے والی ہے۔ وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا، اور زیادہ قریب ہے اس کے کہ تم شبہ میں نہ پڑو۔ اللہ ترتابو یعنی مدت زیادہ ہو گئی، اب گواہ کیا ہو گئے، آپس میں کنفیوز ہو گئے کہ کیا چیز کی گواہی ہم نے دینی ہے، تو شبہ میں نہ پڑو، اس کے زیادہ کیا ہے، قریب ہے۔ کوئی چیز آپ نے لکھ لی تو کیا ہو گئی، محفوظ ہو گئے۔ الا ان تکون تجارتاً حاضرتاً، لیکن اگر کوئی سودا دست بدست ہو جسے تم باہم لیتے رہتے ہو، سو تم پر اس میں کوئی الزام نہیں کہ فلیس علیکم جناح الا تکتبوها، کہ اسے نہ لکھو۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی سودا آپ کا ادھار میں نہیں ہے، ہینڈ ٹو ہینڈ ہو رہا ہے، تو اب ایسی صورتوں میں جیسا کہ روزانہ ہم لوگ مارکیٹ میں جاتے ہیں، معاملہ کرتے ہیں، تو اس طرح کا معاملہ کثرت سے ہوتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر نہیں لکھا جائے تو۔ لیکن اس صورت میں بھی اگر کوئی معاملہ بڑا ہے جیسا کہ ہوتا ہے
روزانہ کوئی معاملہ ہو رہا ہے یا دست بدست کوئی معاملہ ہو رہا ہے لیکن بڑا معاملہ ہے تو اسے کیا کیا جاتا ہے؟ لکھ لیا جاتا ہے. واشہدوا اذا تبایعتم، اور جب خرید و فروخت کرتے رہو تب بھی گواہ کر لیا کرو. یعنی عام صورتحال میں ادھاری کا معاملہ نہیں کر رہے ہو تب بھی گواہ بنا لیا کرو. کیوں؟ کیونکہ کل کو اگر مبی کا انکار کر دے مشتری کہ میں نے مبی لیا ہی نہیں ہے، یا اس طرح کا بائی انکار کر دے کہ اس نے مجھے پیسے دیے ہی نہیں، تو کل کو اگر یہ معاملہ کورٹ میں جائے تو گواہ کیا کر لو؟ بنا لو، تاکہ وقت میں کیا ہو سکے؟ تمہاری حق تلفی نہ ہو جائے. ولا یضار کاتب ولا شہید، اور کسی کاتب یا گواہ کو نقصان نہ پہنچایا جائے. یہ اسلام نے بیلنس کیا یہاں پر. پہلے تو گواہی دینے والوں کو فرمایا کہ جب تم کو بلایا جائے تو گواہی دینے سے انکار مت کرو. اسی طرح کاتب کو کہا کہ بھئی جب بھی لکھنے کے لیے کہا جائے سستی مت کرو. یہاں پر فرما رہے ہیں کہ نہ ہی کاتب اور گواہ کو پریشان کیا جائے. یعنی دونوں سائڈ سے بیلنس کیا، برخلاف موجودہ زمانے کے، کہ آج کے زمانے میں تو گواہ بن جانا گویا کہ مجرم بن جانے کی طرح ہے. اگر کوئی آدمی کسی چیز کا گواہ بننے کے لیے راضی ہو جاتا ہے تو اس کو تاریخ پر تاریخ دے دے کر کیا کیا جاتا ہے؟ بلایا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے، اور اس کے کام و دھندے کی بغیر رعایت کیے ہوئے، بغیر وقت دیکھے ہوئے اس کو مجبور کیا جاتا ہے، اور نہ جانے پر کیا ہو جاتا ہے؟ پھر اس کے خلاف کارروائی ہو جاتی ہے. تو آج کا جو ماحول ہے وہ گواہوں کو کیا کرتا ہے؟ ان پر الگ آپریشن ڈالتا ہے، تو جس کی وجہ سے حق تلفی کیا ہو جاتی ہے؟ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو اسلام میں جو حق دیا جائے گا اور انصاف قائم کیا جائے گا، وہ دو جو بیس ہے اس کے، یعنی لکھنے والے اور گواہ دینے والے، تو ان کی بھی حفاظت کی مکمل رعایت کی گئی ہے کہ جو کاتب ہے اور گواہ دینے والے ان کو تھوڑی بھی تکلیف نہیں دی جائے گی. تو لہٰذا فقہائے کرام بیان کرتے کہ کاتب لکھنے پر اجرت لے سکتا ہے، اسی طرح جو گواہ ہے وہ آنے جانے کا خرچہ لے سکتا ہے، اور اس کے مدت میں جو نان و نفقہ ہے اتنا لے سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں لے سکتا البتہ. تو گواہ اور جو کاتب لکھنے والے ان کو پریشان نہ کیا جائے. اسی طرح سے ان پر زور و زبر کوئی فریق ان پہ زیادہ تناؤ ڈالے تو اس کی پوری حفاظت کی ذمہ دار حکومت کی ہے، جیسا کہ اسلام نے اپنے ذمہ لیا. اور آپ دیکھو گے تاریخ میں اسلامی عدالت میں انہی دو اہم ترین پہلوؤں کی وجہ سے اسلام نے بہت جلدی فیصلے لیے اور اکثر لوگوں کے حق کو ان تک پہنچایا ہے. اس کے بغیر وہ ممکن نہیں ہو سکتا. تو ان کی سیکیورٹی اپنے ذمہ لے لی. وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم انہیں نقصان پہنچاؤ گے تو یہ گناہ شمار کیا جائے گا تمہاری طرف سے. یعنی چھوٹا موٹا گناہ نہیں، فسوق کا یعنی کبیرہ گناہ شمار کیا جائے گا. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. اب بیان کر دیا اصول اور آداب قرض کے معاملے کے. اب آخر میں اس احکامات پر عمل کرانے کے لیے اللہ سے ڈر کی ترغیب دے رہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کا بڑا جاننے والا ہے. یہ بھی آیت بڑی عجیب فرماتے مفسرین. ایک چیز کا ذکر آپ نے کر دیا تو بعد میں دوبارہ اس کا نام نہیں لیتے، ہی یا شی سے اس کو کیا کرتے ہیں؟ آگے ایڈریس کرتے ہیں. انگلش میں بھی ایسا ہے، عربی میں بھی. 3 آیتیں ایک کے بعد ایک آ رہی ہے اور تینوں میں اللہ کے نام کو صراحتاً ذکر کیا گیا. تو تینوں کا فائدہ الگ الگ ہے. تو وَاتَّقُوا اللَّهَ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو. تو ترغیب دی جا رہی ہے اس جیسے معاملے میں حق تلفی نہ کرنا. تو فرما رہے کہ فَإِنَّ لَوْلَا حَتَّ عَلَى التَّقْوَى، کہ پہلی کی آیت میں تقوی کی ترغیب دی جا رہی ہے، اور دوسری جو آیت ہے وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے یعنی سکھاتا ہے. اس میں اس کے انعام کے وعدہ کیا جا رہا ہے. اللہ کا جو انعام ہے اس کی تعلیمات کو پورا کرنے پر اس کا انعام دیا جا رہا ہے، اس کا وعدہ کیا جا رہا ہے. اور تیسرا اللہ کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ تقوی کو علم کے ساتھ جوڑا، اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے جب آدمی پرہیزگار بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو علم عطا کر دیتے ہیں. علم اور تقوی میں یعنی علم دین اور تقوی میں بہت زیادہ قریبی رشتہ ہے.
بغیر تقوی کے علم حاصل نہیں ہوتا ہے. تو اس کا ربط بیان کیا ہے علماء کرام نے کہ بغیر تقوی کے علم حاصل نہیں ہو سکتا، چنانچہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اب ایک اور صورت یہاں پہ بیان فرما رہے، اس پر آیت ختم کرے گا. فرماتے کہ اگر سفر میں ہو تو کیا کرنا ہے تم کو، یہ تو حضر میں ہے تو کیا کرے گے، ریٹرن وغیرہ کا معاملہ کرا دے گا. سفر میں ہے تو اس میں آپ کو کیا کرنا ہے، وہاں پہ کاتب میسر ہو یا نہ ہو، بستی میں رہ تھے وہاں پہ آپ کو کاتب معلوم ہے. تو فرماتے وَإِن كُنتُمْ عَلَى سفر، اور اگر تم سفر پر ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور کوئی لکھنے والے کو نہ پاؤ، فَرِحَانٌ مَقْبُوضًا. تو یہاں پہ فرما رہے تو رہن رکھنے کی چیزیں ہیں ہی قبضے میں دے دی جائے. کہ حضر میں تھے، مقام میں تھے تو کیا تھا، آپ نے اس کو لکھوا لیا، ایگریمنٹ لے لیا اپنے وثوق کے لیے، بھروسے کے لیے. اب حضر سفر میں ہو تو کیا کر سکتے ہو، تو بھروسے حاصل کرنے کے لیے جس کا حق ہے وہ رہن لے لے. رہن کس کو کہتے ہیں، اردو میں جس کو ہم کہتے ہیں گروی، اور اسی طرح انگلش میں مورگیج کہتے ہیں، کہ مورگیج رکھا جائے. تو فریحان مقبوضہ، کوئی رہن رکھ لیا جائے جس کے اوپر قرضہ ہے اس کی جانب سے لے کر جو دائن ہے قرض دینے والا ہے اس کی طرف. تو وہ کیا کرے گا، ایک وثیقے کی طرح کام کرے گا. ایک کس کی طرف کام کرے گا، بھروسہ حاصل کرنے کے لیے کام کرے. تو رہن قبضے میں کر لو. تو رہن رکھنا یہ جائز ہے. اور رہن کس کو کہتے ہیں، رہن کہتے ہیں کہ میرا فلاں پر کیا ہے، قرضہ ہے، فلاں کے ذمے میرا قرضہ ہے. اب فلاں سے میں کیا کروں، کوئی چیز بطور رہن کے اپنے پاس رکھ لوں، اس کی گاڑی ہو یا اس کا کوئی بھی چیز ہو، اس کو بطور رہن رکھ لوں. اب یہ رہن کیا ہوتی ہے، میرے ذمے امانت ہوتی ہے. یعنی جس کا قرضہ ہے اس نے رہن لے لیا، اب یہ رہن اس کے ذمے امانت ہے. اب ایک مدت متعین ہوگی کہ بھائی اتنے مدت تک آپ کو مجھے کیا دینا ہے، میرے پیسے لوٹا دینا ہے. اب اس مدت تک اگر اس نے پیسے نہیں لوٹائے تو اس کو اختیار ہوگا کہ وہ رہن کو بیچ کر جتنا قرضہ اس کا تھا اس کے اوپر اتنے پیسے لے لے اور باقی کے پیسے اس کو لوٹا دے. البتہ اس مدت میں وہ رہن اس کے ذمے امانت کے رہے گی، اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے. اسی طرح اگر کہا جائے کہ اگر کوئی رہن سے فائدہ اٹھا رہا ہے تو گویا کہ وہ سود لے رہا ہے. اگر آپ نے کسی کا رہن اپنے پاس رکھ لیا تو اس کو استعمال رکھنا کس میں شامل ہوگا، سود میں. یعنی سود حاصل کر رہے ہو، قرض دے کے کیا حاصل کر رہے ہو، سود حاصل کر رہے ہو. پہلے تعریف بیان کی تھی، کلو قرض جر نفعا فہو، ہر قرض جو نفع دے وہ کیا دے گا، سود دے گا. آپ اس کو استعمال بھی کر رہے ہو اور اس سے قرض بھی لے لو گے، اپنے پوری مدت بھی لے لو گے، تو یہ جو ایکسٹرا آیا وہ کیا ہوگا. تو وہ جو رہن ہوگا وہ اس کے ذمے کیا ہوگا، امانت کے ہوگا. جیسے ہی وہ دے دے گا اس کو لوٹانا ہے. یہاں تک کہ بیان کرتے کہ اس کی جو پیداوار ہے وہ بھی مالک کی ہوگی، اس کا صرف قبضہ ہوگا. مثال کے طور پہ جانور وغیرہ رہن پہ رکھ لیا، اب جانور جو بکری کا بچہ وغیرہ جن رہی ہے تو وہ سب کی بھی ملکیت کس کو ہوگی، اور اس سے جو دوسری پیداوار ہے وہ سب بھی کس کی ہوگی، دودھ وغیرہ دیتی ہے وہ سب بھی مالک کی رہے گی. تو اتنا بھی استعمال کرنے کی گنجائش. تو فریحان مقبوضہ، آپ رہن رکھ لو بطور وثیقے کے. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ، تو رہن رکھ لو تاکہ کیا ہو جائے، قرض ضائع نہ ہو. ابھی یہاں پہ کوئی لکھانے والا میسر نہ تھا تو رہن رکھ لو بطور کس کے، وثیقے کے، تاکہ آپ اس بات سے مامون ہو جاؤ کہ کل کو میں مر گیا یا وصیت کیے بغیر انتقال ہو گیا تو یہ حق میرے ذمے باقی نہ رہ جائے، یا وہ شخص اس کا اہتمام کرے کہ یہ حق اس کے ذمے باقی نہ رہ جائے. اس طرح کا معاملہ کر، یعنی قرض رکھ کر موت ہو جانا وہ کتنی بڑی بات ہے. اور قرض سے کتنا پاک صاف ہونے کی ترغیب دی جائے کہ سفر میں بھی ہو تو کیا کر لو، رہن رکھ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سفر میں نہیں ہے، حضر میں ہے تو رہن نہیں رکھ سکتے، حضر میں بھی رکھ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ کیا، چنانچہ ایک یہودی سے معاملہ کیا، 20 سا جو اس سے لی تھی اور اس کو اپنی زیرہ کیا کر دی تھی، رہن کے طور پہ دے دی تھی. مدینے میں یہ معاملہ ہے. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پس اگر کوئی کسی پر اعتبار رکھتا ہے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو جس کا اعتبار کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ دوسرے کی امانت کا حق ادا کر دے. یعنی اعتبار کر رہا ہے، رہن نہیں لے رہا ہے اور لکھانے والا بھی میسر نہیں ہے
تو اب جس کے ذمہ حق ہے، جس پر اعتبار کیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بول رہے فَلْيُؤَدِّ الَّذِي، جس پر اعتبار کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ وہ ادا کر دے امانتہ، امانت. یہاں پہ قرض نہیں استعمال کیے لفظ، یہاں پہ امانت لفظ استعمال کیا، کیونکہ اس نے اس پر بھروسہ کیا، نہ اس کے پاس سے رہن لیا، گویا کہ اب اس کا قرض اس کے ذمہ امانت ہو گیا، تو اس کو چاہیے کہ امانت کو لوٹا دے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اپنے پروردگار سے ڈرے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی ہرگز نہ چھپاؤ. گواہی ہرگز، میں نے کہا تھا کہ گواہی چھپانا، گواہی دینا بعض صورتوں میں واجب ہو جاتا ہے. وہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب حق والے کا حق ضائع ہو رہا ہے اور صرف آپ ہی کیا ہو، اس کے گواہ ہو، اور اس نے آپ سے مطالبہ کیا گواہی دینے کے لیے، تو اب آپ کے ذمہ واجب ہے کہ آپ جا کے گواہی دو. اب آپ انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کے انکار کی وجہ سے کسی کا حق کیا ہو جائے گا، مارا جائے گا. تو ایسی صورتوں میں گواہی دینا واجب ہو جاتا ہے. اور گواہی دینا ایک دینی فریضہ ہے، اس وجہ سے گواہی دینے پر اجرت لینا جائز نہیں ہے. گواہی لینے پر اگر اجرت کا دروازہ کھول دیتے تو وہ بھی پیسے کا پورا پھر معاملہ ہو جاتا، کرپٹ ہو جاتا پورا. تو گواہی دینے کو اللہ تعالیٰ نے ایک دینی فریضہ قرار دیا. یہ کوئی ایسی اجرت والا کام نہیں ہے جس کو اجرت پہ کیا جائے. حق والوں کو حق حاصل ہو جائے اس وجہ سے گواہی دی جائے گی، جو کہ دینی فریضہ ہے، تو اس کو چھپانا جائز نہیں ہے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو بھی گواہی چھپائے گا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو اس کا قلب گنہگار ہوگا. یعنی یہ اس کے زبان کا گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے دل کا گناہ ہے جو اس نے کیا ہے، جو کہ سخت ترین گناہ ہے. آدمی جو کفر کرتا ہے زبان سے کرتا ہے یا ہاتھ سے کرتا ہے یا دل سے کرتا ہے؟ دل سے کرتا ہے. اور دل کا گناہ کیا ہوتا ہے؟ کفر ہوتا ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں اس کو داخل کر دے. تو دل کا گناہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ سنگین ہوتا ہے، جس کو حدیث میں بیان کیا، یہ دل اگر صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جائے، اور یہ فاسد ہو جائے تو پورا جسم. تو گواہی چھپانا کوئی عمل کا گناہ نہیں ہے، بلکہ دل کا گناہ ہے. بلکہ کس کا گناہ ہے؟ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، جو کوئی چھپائے گا تو اس کا دل گنہگار ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس کا بڑا جاننے والا ہے، یعنی تمہارے تمام اعمال کا جاننے والا ہے. لہٰذا کہیں بھی یہ مت سوچ لینا کہ کسی کا حق لے کر تم معمولی سے نفع کو حاصل کر لو گے، بلکہ اس نفع کو لے کر ایک بڑے نقصان کو اپنے اوپر کیا کر لو گے، لازم کر لو، چونکہ اللہ ہر عمل سے واقف ہے اور جاننے والا ہے. تو یہ قرض کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی قرآن میں، تو یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. فقہاء نے اس آیت کو، یہ تو میں نے چند مسائل بیان کیے، اسلامک فائنینس کے کئی مسائل ان آیتوں سے اخذ ہوتے ہیں، کئی رول یہاں سے نکلتے ہیں. وہ بیان کروں گا تو وقت کم پڑ جائے گا. اتنے سارے مسائل یہاں پہ آپ غور فکر کرو گے تو ساری چیزیں یہاں پہ آپ کو مل جائے گی، اور ایک راستہ بھی ملتا ہے. کتنی ساری چیزیں یہاں پہ آ گئی. تو ہم نے بیان کیا تھا کہ ربا کو حرام قرار دیا ہے، کہ قرض دیا ہے تو آپ سود نہیں لے سکتے. تو گویا کہ یہ آیت ہم کو ایک الٹرنیٹ سسٹم دے رہی ہے. الٹرنیٹ سسٹم کیا ہوگا؟ میں نے کہا تھا کہ بیت المال کو قائم کیا جائے. کیا کیا جائے؟ بیت المال کو، یا ایسا ایک کلیکٹیو گورنمنٹ کے اس کے سرویلنس میں ایک نظام کو قائم کیا جائے جو لوگوں کی ضرورت کو کیا کیا جائے، پورا. لیکن اس میں بھی اشکالات آتے ہیں کہ پھر ریکور کیسے کیا جائے. بڑی بڑی کمیٹی بنی بیت المال کے عنوان سے، لیکن کیا ہو گیا، وہ دیتے گئے، پیسے دیتے گئے، اور پیسے دینے کے بعد کیا ہوا، ریکور اتنا مضبوط نہیں تھا، تو پوری کیا ہو گئی، وہ کمیٹی ٹھپ پڑ گئی. یہ تلوجہ علماء کمیٹی، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان لوگوں نے بھی اس کی شروعات کی تھی، غیر سودی قرض دینا ضرورت مندوں. لیکن وہ معاملہ ایسا ہوا کہ قرض تو دیتے گئے وہ، لیکن ریٹرن ایک سے بھی نہیں ملا، ریٹرن ایک سے بھی. تو آیت کا جو پہلا جز ہے، اس طرح کے معاملات کو، سود کو بند کرنا ہے، لیکن الٹرنیٹ سسٹم کو بھی مضبوط بنانا پڑے گا. وہ آپ سوچو گے ایسے ہی چلتا پھرتا بیت المال میں قائم کر دو اور اس سے ساری چیز حل ہو جائے، بلکہ ریکور ٹیم مضبوط ہونی چاہیے، جس کو یہاں پہ بیان کیا. ریٹرن میں اس کو لکھ لو، اسی طرح گواہ بنا لو. اب گواہ کب کام آئیں گے؟ کورٹ میں کام آئے گے، کہ کورٹ انفورس کرے گا اس سے پیسہ وصول کرنے کے لیے.
یعنی اکارڈنگ ٹو لا کی طرف سے آپ کو کیا ہونا چاہیے؟ پاور ہونا چاہیے. اب لا اگر ہمارا مضبوط نہیں ہے، جیسا کہ یہاں صورتحال ہے ہمارے انڈیا میں کہ کس نے اگر کس کا پیسہ کھا لیا تو ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ پیسہ دے کے وہ مجرم بن جاتا ہے. بار بار کورٹ کی تاریخ پہ تاریخ، اور کئی مدت گزرنے کے بعد بھی کیا ہے، جتنا پیسہ اس سے لینا تھا اس سے زیادہ تو اس نے سنوائی وغیرہ میں خرچ کر دیا. تو اب لا وغیرہ مضبوط نہیں ہے تو اس کا ایک چھوٹی سی آیت کے ذریعے اس کی طرف بھی رہنمائی کر دو. تو مارگیج لے لو، کیا کر لو، بیت المال کا نظام قائم کر لو. انفرادی طور پر ہو، اجتماعی طور پر کرنا ہو تو مارگیج لے لو. جتنے کا لون پرووائڈ کر رہے ہو اتنی قیمت کی کوئی چیز ان سے آپ بطور مارگیج کے لے لو، تو آپ بھی سیکیور ہو سکتے ہیں اور سودی معاملے کا جو نظام ہے وہ کیا پڑ سکتا ہے، ٹھپ پڑ سکتا ہے. تو ان آیتوں کو غور فکر کر کے اگر کوئی ایسا نظام بنایا جائے تو انشاءاللہ قرآن اس کو الٹرنیٹ ایک راہ دیتا ہے. قرآن ایسی کتاب نہیں ہے کہ سود سے روک لے اور کوئی الٹرنیٹ چیز آپ کو. کمی ہمارے میں ہے کہ ہم ان الٹرنیٹ ویز پر غور فکر نہیں کرتے، وہاں سے سیکھ حاصل نہیں کرتے. تو اس ساری آیتوں کو سامنے لے کر اگر کوئی نظام بنایا جائے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس نظام کو ختم کرنے اور توڑنے میں مدد حاصل ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جزا اللہ عنا محمد ما هو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. یا اللہ تو علیم ہے، تم حکیم ہے. یا اللہ تمام تر علم تیرے قبضے میں ہے. یا اللہ ہم سب جاہل ہے. یا اللہ ہم سب کے پاس کوئی علم نہیں. یا اللہ مگر اتنا ہی جتنا تو نے ہم کو سکھلایا ہے. یا اللہ تو ہمیں علم نافع عطا فرما. یا اللہ تو ہمیں علم نافع عطا فرما. یا اللہ تو ہمیں حکمت عطا فرما. یا اللہ تو ہمیں حکمت عطا فرما. یا اللہ تیری کتاب کا علم ہم سب کو عطا فرما. یا اللہ جو حرام تو نے چیزیں کی ہے یا اللہ اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ہم کو طاقت نصیب فرما. یا اللہ جو چیزیں تو نے جائز قرار دیے، یا اللہ جن چیزوں کا تو نے حکم دیا، یا اللہ ان چیزوں پر عمل کیا ہم سب کو یا اللہ توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے معاملات کو درست فرما. یا اللہ پوری امت کے معاملات کو درست فرما. یا اللہ کسی مظلوم کی آہ سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ کسی مظلوم کی آہ سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم پر اگر کسی کا قرض ہو، یا اللہ اگر ہم پر کسی کا حق ہو، یا اللہ تو ہمیں موت سے پہلے اس حق کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ طاقت نصیب فرما. یا اللہ ہم کمزور ہے، یا اللہ ہم حق ادا نہیں کر سکتے. یا اللہ ہم اگر تیری توفیق سے یا اللہ موت سے پہلے یا اللہ تمام تر حقوق کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ اس حال میں تیرے ساتھ ملاقات ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ کہ ہمارے ذمے تیرے بندوں میں سے کسی بندے کا کوئی حق نہ ہو. یا اللہ ایسی ملاقات ہم کو نصیب فرما. ایسی ملاقات ہم کو نصیب فرما. یا اللہ حقوق العباد یا اللہ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ جن لوگوں پر قرض ہے یا اللہ ان کو قرض کی ادائیگی کی شکلیں صورتیں پیدا فرما. یا اللہ ایک منظم نظام قائم کرنے کی امت کو توفیق نصیب فرما. یا اللہ غیر سودی نظام قائم کرنے کی اللہ امت کو توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو طاقت عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اس فریضے کو انجام دینے کی اللہ توفیق عطا فرما. یا اللہ جو کچھ مانگا ہے ہم نے اپنے گمان کے موافق مانگا ہے. یا اللہ تو اپنی شایان شان ہمیں اپنے گمان سے زیادہ عطا فرما. یا اللہ مظلوموں کی یا اللہ فریاد رسی فرما. خصوصاً اہل غزہ یا اللہ اس کے اطراف و اکناف میں یا اللہ جن لوگوں پر تشدد یا اللہ برپا کیا جا رہا ہے یا اللہ ان پر ذرہ برابر رحم نہیں کیا جا رہا ہے. یا اللہ تو رحمان ہے، یا اللہ تو رحیم ہے. یا اللہ کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے. یا اللہ تو رحم فرما. یا اللہ تو ان پر رحم فرما. یا اللہ تو ان کو اپنی آن میں یا اللہ داخل فرما. یا اللہ اپنی آن میں داخل فرما. یا اللہ ان کو دنیا آخرت کی عزت نصیب فرما. یا اللہ ان کو امت کی یا اللہ ڈوبتی ہوئی کشتی کے سنبھالنے کا اللہ ذریعہ بنا. یا اللہ امت کی شان و شوکت دوبارہ ان کے ذریعے سے امت کو دوبارہ لوٹا. یا اللہ ان کی قیادت میں اللہ ہم کو دوبارہ تیرے حکم کو نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول فرما. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.